بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر غور کیا ہے؟ کبھی بھی توجہ سے آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس ٹائم نواز شریف کہاں ہے؟ ظاہر ہے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ملک سے باہر ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ یعنی کہ نواز شریف کا بھائی ہے شہباز شریف۔ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن وہ ملک سے باہر ہیں۔ اور پاکستان تو دور کی بات، وہ ملک سے باہر جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے کمرے سے باہر وہ نہیں نکل سکتے۔ جہاں بھی نکلتے ہیں عوام ان کے پیچھے پہنچ جاتی ہے۔ ان کو چور ڈاکو وہ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کہیں پبلک پلیس میں جاتے ہیں تو ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، یعنی کہ پبلک نے، عوام نے۔ کیا وجہ ہے؟ حکومت اس کی، کیا اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی؟ کیا اس نے سیاسی طور پر 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کی اتنی بڑی غلطی ہے کہ حکومت اس کی ہے، وزیر اعظم اس کا بھائی ہے، وہ ملک سے باہر ہے، اور ملک سے باہر بھی وہ جہاں بھی نکلتا ہے عوام اس کو ذلیل کر دیتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر کبھی غور سے سوچیں؟ عمران خان کو دیکھ لو کہ اس ٹائم پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہے، اور ایک لیڈر کی جو سب سے بڑی پاور ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور اس ٹائم کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن عمران خان تنہا کھڑا ہے، کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ تو وہ بات ہو گئی نا کہ کسی کا عزیز، کسی کا جان سے پیارا کوئی بھی رشتہ دار، اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، وہ آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکتا ہو، تو یعنی کہ عمران خان کا فیوچر اس کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور وہ بے بس ہے۔ پاکستان کی عوام جوشیلے کارکن ہونے کے باوجود بھی وہ ڈوب رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ باجوہ کو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا کیا باجوہ نے اتنی بڑی غلطی کر لی؟ عمران خان کو سپورٹ کر کے، کیا اس نے پھر نواز شریف کو سپورٹ کر کے، کیا باجوہ نے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کا، میں نے اس ٹائم بھی ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان کا کوئی بھی سیاسی جماعت کا ہے، وہ سب باجوہ کو گالی نکال رہے ہیں، چاہے وہ تحریک لبیک والے ہیں وہ بھی باجوہ کو گالی نکال رہے ہیں، پی ٹی آئی والے ہیں وہ بھی نکال رہے ہیں، نون لیگ والے ہیں وہ بھی نکال رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے اتنی بڑی غلطی کر لی؟ یا کیا عمران نے اتنی بڑی غلطی کر لی کہ 4 سال حکومت اس نے کی اور اتنا ملک کو برباد کر دیا کہ اب پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہو گئی ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو یعنی کہ حکومت میں نہیں آنے دیں گے؟ یا کیا پاکستان کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو ڈر ہے کہ عمران خان آ جائے گا تو ہم کو پھانسی ہو جائے گی، یا ہمارے جتنی جائیدادیں ہیں وہ ضبط ہو جائیں گی؟ 1% بھی ان کو ڈر نہیں ہے، کیونکہ 4 سال آلریڈی عمران خان حکومت کر چکا ہے، جو اس کو نے کرنا تھا وہ دکھا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی سمپل اور سادہ سی وجہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے بد دعا دی تھی، حافظ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یا اللہ انہوں پہچان لے، گن لے، ان کو اکلا کر کے ذلیل کرنا ہے۔ اور ان تینوں کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے یہ اپنا ان کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، اور وہ بے بس مجبور ہے۔ یعنی کہ اتنی بڑی ان کے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی۔ تو ناظرین، چاہے ممتاز حسین قادری شہید ہو، اس کی پھانسی ہو، چاہے ختم نبوت کے قانون میں چینجنگ ہو، چاہے آسیہ ملونہ یا باقی دوسرے گستاخوں کی رہائی ہو، چاہے فرانسیسی سفیر کے مسئلے پہ ان کا اکٹھا ہونا، یا اب جب قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تو ان میں کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی، تو یہ ان سے اللہ کی ذات بدلہ لے رہا ہے، اللہ کی ذات ان کو ذلیل کر رہا ہے، خوار کر رہا ہے۔ اور یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا ہے، ایک وقت کی ولی کی بد دعا ہے، اور اس نے جو درد دل سے یہ بد دعا دی تھی نا تو وہ کیسے رد جاتی ہے؟ تو آج ان 3 بڑی شخصیتوں کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر آپ لوگ سمجھتے ہو
کہ نہیں جی نواز شریف کو عمران خان ذلیل کر رہا ہے, عمران خان کو جی پی ڈی ایم ذلیل کر رہی ہے, یا باجوہ کو جی عمران خان ذلیل کر رہا ہے, یا نواز شریف ذلیل کر رہا ہے, تو یہ آپ کی خواب خیالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب اس ٹائم نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں, یا خاص کر یہ حمزہ شبال, اس کے بعد مریم نواز, اسحاق ڈار ہو گیا, شہباز شریف ہو گیا, سب کے کروڑوں روپے کے قرضے جو کیس ہیں وہ ختم ہو گئے, سب عدالتوں سے بری ہو رہے ہیں. تو کیا نواز شریف نہیں ہو سکتا ہے؟ لے کے آئے نا, کیوں نہیں لے کے آئے؟ 1 سال ہو گیا ان کی حکومت ہے, وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا ہے. تو ناظرین سب سے بڑی وجہ یہ ہے, آنکھیں کھولنی چاہیے. کل حافظ سعد رضوی صاحب نے یقین کر کے ریکارڈ تقریر کیا ہے, سب کو اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے عدلیہ ہو, چاہے یعنی کہ فوج کی چھونیاں ہوں, یا جہاں بھی روڈ ہو, وہاں آپ قرآن پاک کی آیت شریف لکھ دیتے ہیں, قرآن پاک کی آیتیں لکھ دیتے ہیں. تو آپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ اس سے قرآن پاک کی حرمتی ہو رہی ہے اور خاموش آپ بیٹھے ہیں, آپ نے کوئی شرم بھی نہیں ہے. تو یہ ناظرین پاکستانی عوام کے لیے لمحہ فکری ہے. یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ آپ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہو. جن لوگوں کا اپنا مستقبل تاریک ہے, وہ خود تو ذلیل ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ قوم کو بھی ذلیل کر رہے ہیں, قوم کو بھی مہنگائی اور بے روزگاری میں وہ دھکیل رہے ہیں. اور یہ ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نواز شریف ذلیل ہوا ہے تو باقی اس کے جو پاکستانی قوم اس کا ساتھ دے رہی ہے تو وہ ذلیل نہیں ہو رہی, یا عمران خان نے گستاخی کی ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے, اس کے جو سپورٹر ہیں وہ نہیں ہو رہے. کیسے ذلیل ہو؟ آٹا مل نہیں رہا ہے, کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں, پٹرول کہاں جا رہا ہے, بجلی ہے نہیں, قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, غریب آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے نا ان کا ساتھ دینے کا. جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے ملک کے مسیح ہے, ان لوگوں نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور ان کا اپنا مستقبل کہاں ہے. اب بھی ناظرین کچھ نہیں بگڑا ہے, یقین مارے ناظرین کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. آؤ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت تحریک لبیک کے پیچھے آؤ, حافظ سعد رضوی صاحب کے پیچھے آؤ. وہ ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس کی ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. افغانستان میں جا کے دیکھ لو, وہ لوگ اسی طرز کی حکومت کر رہے ہیں جو حافظ سعد رضوی صاحب کہتا ہے, جو ٹی ایل پی کہتی ہے. اور ان لوگوں کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ڈالر کا ریٹ وہاں کہاں ہے, مہنگائی کی شرح کہاں ہے, پٹرول کہاں کھڑا ہے, غریب عوام کس طرح وہ خوشحال ہے ادھر, اور ان کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. لیکن پھر بھی آپ لوگ گستاخوں کے پیچھے جاتے ہو, یہود و نصارہ کے ایجنڈوں کے پیچھے جاتے ہو, جو مغرب کے غلام ہیں ان کے پیچھے جاتے ہو. جیسا کہ حافظ سعد رضوی صاحب کہتا ہے جو یہود و نصارہ کے کتے نہانے والے ہیں آپ ان کے پیچھے جاتے ہو, اور آپ کو بار بار ذلیل کر رہے ہیں, بار بار مہنگائی اور بےروزگاری میں دھکیل رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو اب بھی وقت ہے, دو سعد رضوی صاحب کا ساتھ لے کے آؤ طریق لبیک کو آگے, پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں کیسے چینج نہیں آتا ہے. دنوں میں آئے گا, دنوں میں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.